بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی سلطان نور الدین زنگی اور اس سرنگ کے بارے میں ہے جو آقائے دو جہاں مولائے کل ختم الرسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو لگائی گئی۔ نور الدین زنگی صلیبیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اسی نے صلاح الدین ایوبی کو اس راہ پر ڈالا تھا کہ صلیبیوں کو عالم اسلام سے نکال کر اسلام کو یورپ کے قلب تک پہنچانا ہے۔ نور الدین زنگی کا اپنا بھی یہی مشن رہا۔ اسے ناکام کرنے کے لیے صلیبیوں نے عالم اسلام میں سازشوں، تخریب کاری اور مسلمانوں کی کردار کشی کے دلکش حربوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان سازشوں میں ایک بڑی ہی بھیانک تھی۔ صلیبیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک روضہ مبارک سے نکال کر لے جانے کی کوشش کی تھی، جو نور الدین زنگی نے پکڑی۔ نور الدین زنگی کو سلطان عادل نور الدین زنگی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلام کا یہ عظیم پاسبان حشیشین یعنی حسن بن صباح کے فدائی قاتلوں کے ہاتھوں اس طرح شہید ہوا تھا کہ اسے کھانے میں زہر دے دیا گیا تھا۔ اس کے اثر سے زنگی کے گلے میں سوزش ہوئی جس کا علاج کوئی طبیب نہ کر سکا۔ چند دنوں میں ہی نور الدین زنگی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ سب اسے گلے کا کوئی مرض سمجھتے رہے۔ یہ انکشاف بہت بعد میں ہوا تھا کہ اسے صلیبیوں نے فدائیوں کے ہاتھوں زہر دلوا کر قتل کرایا تھا۔ اسی لیے اسے نور الدین زنگی شہید کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام الملک العادل نور الدین محمود زنگی تھا۔ 1118 عیسوی میں پیدا ہوا اور 1174 عیسوی میں وفات پائی۔ سلطان زنگی کی وفات سے 12 سال پہلے 1162 عیسوی 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ سلطان کو جب میدان جنگ سے کچھ دنوں کی مہلت ملتی تھی تو وہ راتوں کو کوئی نہ کوئی وظیفہ پڑھا کرتا تھا اور تہجد کی بھی پابندی کرتا تھا۔ ایک رات سلطان زنگی تہجد پڑھ کر سو گیا۔ اس سے پہلے وہ ایک وظیفہ پڑھتا رہا تھا۔ اس نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمی کھڑے تھے جن کے چہروں کے رنگ سرخ و سفید تھے۔ وہ عرب کی سرزمین کے آدمی معلوم نہیں ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اداسی بھی تھی اور غصے کا تاثر بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو آدمیوں کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اشارہ اتنا واضح تھا کہ سلطان زنگی سمجھ گیا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان سرخ و سفید چہروں کو پہچان اور مجھے ان سے بچا۔ سلطان زنگی کی آنکھ کھل گئی، جسم پسینے سے شرابور اور دل پر مقدس سا خوف طاری تھا۔ سلطان نے ذہن پر زور دیا کہ یہ اشارہ کیا تھا۔ اسے یہ تو یقین ہو گیا کہ یہ دو آدمی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں کھڑے تھے صلیبی تھے۔ اس سے سلطان زنگی نے یہ تعبیر اخذ کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام اور عالم اسلام کو کفار سے بچا۔ یہی سلطان کی زندگی کا مشن تھا۔ اس خواب نے اس کی حوصلہ افزائی کر دی اور وہ مطمئن ہو گیا۔ اگلی رات اس نے پھر یہی خواب دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی دو آدمیوں کے درمیان کھڑے ہیں جن کے چہرے سرخ و سفید ہیں۔ اب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ واضح اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے ان سے بچا۔ سلطان زنگی کی آنکھ کھلی تو دل پر خوف اور ذہن میں الجھن تھی۔ وہ سمجھا کہ کسی طرف سے صلیبیوں کی نئی یلغار آ رہی ہے اور وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ اس نے ہر اس طرف جاسوس دوڑا دیے جدھر سے صلیبیوں کے حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ تیسری رات بھی اس نے یہی خواب دیکھا تو اس نے اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو بلایا اور اسے یہ خواب سنایا۔ جمال الدین موصلی دانش مند انسان تھا۔ وہ گہری سوچ میں کھو گیا، پھر بولا کہ اشارہ معمولی نہیں، اسے محض خواب یا خیال نہیں کہا جا سکتا۔ آپ یہ خواب کسی اور سے بیان نہ کریں، وزیر نے مشورہ دیا، اور فوری طور پر مدینہ منورہ کو روانہ ہونے کی تیاری کریں۔ روضہ مبارک کی زیارت سے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ سلطان نور الدین زنگی مضطرب تھا۔ اس خواب کو نظر انداز کرنے کی اس میں جرأت نہیں تھی۔ اس نے رخت سفر باندھا، بے شمار مال و دولت بغرض خیرات ساتھ لیا اور عازم مدینہ منورہ ہوا۔ وزیر جمال الدین موصلی کو اور 20 محافظوں کو بھی ساتھ لے لیا۔
16 دنوں کی مسافت نے اس سے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ اس نے شہر سے باہر وضو اور غسل کیا تاکہ اس مقدس شہر میں پاک جسم سے داخل ہو۔ روضہ مبارک کی زیارت کی۔ عقیدت مندی کا یہ علم کہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ رو رو کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں اداس ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اشارہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ لانے کے لیے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ اسی عالم میں اس نے نماز پڑھی۔ اتنے میں مسجد میں نمازی آ گئے۔ نماز کے بعد وزیر جمال الدین موصلی نے اعلان کیا کہ نور الدین محمود زنگی سلطان شام روضہ مبارک کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ کے لیے کچھ زر نقد لائے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تمام باشندوں کو مسجد کے باہر آنے کو کہا جائے کہ ہر ایک کا حصہ سلطان اپنے ہاتھوں ہر ایک کو دے دیں۔ شہر کی آبادی آج کی طرح اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شہر میں اعلان ہوا اور لوگ آنے لگے۔ سلطان زنگی ہر ایک کو کچھ رقم دیتے ہوئے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا۔ اسے کوئی چہرہ سرخ و سفید نظر نہیں آ رہا تھا۔ خواب والے دونوں چہرے اس کے ذہن میں نقش ہو گئے تھے۔ تمام آدمی اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے تو سلطان زنگی نے معززین شہر سے پوچھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ وہی رہ گئے ہوں گے جو کسی کام سے شہر سے باہر چلے گئے ہیں، سلطان کو جواب ملا۔ 2 آدمی ایسے ہیں جو اپنا حصہ لینے نہیں آئے کیونکہ وہ خود متمول ہیں، اکثر خیرات دیتے رہتے ہیں، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے جب سنا کہ یہ 2 آدمی جو اس کے سامنے نہیں آئے وہ مغرب سے آئے ہیں اور گھر میں عبادت کرتے ہیں تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ صلیبیوں اور یہودیوں کی سازشوں سے آگاہ تھا۔ اس نے شک رفع کرنے کے لیے کہا کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنا حصہ نہ لیں، یہاں آ تو جائیں، میں بھی ان کی طرح یہاں اجنبی ہوں۔ ان دونوں کو مجبوراً آنا پڑا۔ سلطان نور الدین زنگی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ دونوں خواب والے چہرے تھے، سرخ و سفید۔ چہرے کا ہر ایک نقش وہی تھا اور وہی قد-بد تھے۔ یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور بائیں کھڑے تھے اور ان کے درمیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس نظر آتے تھے۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ ہم دیار مغرب سے حج کے لیے آئے ہیں، ایک نے جواب دیا۔ یہ سال روضہ مبارک کے مجاور بن کر گزاریں گے، پھر چلے جائیں گے۔ سلطان زنگی ان کے قریب چلا گیا اور بڑی دھیمی آواز میں بولا، اگر تم سچ بتا دو کہ تم کون ہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دونوں اپنی بات پر نہ صرف قائم رہے بلکہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا کہ ان پر شک کیا جا رہا ہے۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حجرہ شریف جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک دفن ہے اس کے قریب رہتے ہیں۔ سلطان زنگی نے اپنے محافظوں سے کہا کہ ان دونوں کو ان کے گھر لے چلو۔ دونوں نے بہت احتجاج کیا، بہت غل بپا کیا، لیکن شام کے سلطان کو کوئی روک نہ سکا۔ ان کے گھر جا کر دیکھا 2 قرآن پاک پڑے تھے، چند مذہبی کتابیں تھیں جو علماء اسلام کی لکھی ہوئی تھیں، تسبیحیں تھیں اور فرش پر ایک جگہ ایک چٹائی بچھی تھی جس پر مصلی رکھا تھا۔ سلطان کو وہاں کوئی مشکوک چیز نظر نہ آئی۔ سلطان خاموش اور پریشان ہو گیا۔ تب لوگوں نے کہا کہ ان دونوں پر کسی قسم کا شک نہ کیا جائے، یہ دونوں خیرات کرنے والے سخی اور پارسا ہیں، روضہ مبارک کی مجاوری کرتے ہیں اور ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کرتے ہیں، ہر کوئی ان کا احترام کرتا ہے۔ سلطان زنگی نے بظاہر ایسا رویہ اختیار کر لیا جیسے اس کا شک رفع ہو گیا ہو اور اسے افسوس ہو کہ اس نے ان 2 پارساؤں کی توہین کی ہے، لیکن یہ سوال اسے پریشان کیا ہوئے تھا کہ 3 بار اس نے ایک ہی خواب دیکھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دونوں کے درمیان اداس کھڑے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ بڑا صاف تھا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ناچیز بندے سے کیوں مدد مانگی ہے؟ یہ دونوں غیر ملکی تھے۔ ایسے کئی تخریب کار صلیبی اور یہودی پکڑے بھی گئے تھے جو علماء اسلام اور اماموں کے بھیس میں اسلام ہی کی تبلیغ کرتے پھرتے تھے۔
سلطان فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر چلنے پھرنے لگا۔ اس نے جوتے اتار دیے تھے۔ بظاہر بے مقصد ٹہلتے ٹہلتے وہ مصلے پر جا کھڑا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ مصلے کے نیچے فرش پر سختی نہیں بلکہ لچک سی ہے۔ اس نے اپنے محافظوں سے کہا کہ یہ چٹائی اور مصلہ اٹھا دو۔ دونوں چیزیں ہٹا دی گئیں تو جہاں مصلہ تھا وہاں لکڑی کا ایک تختہ رکھا تھا اور اس کے ارد گرد کچی مٹی تھی، جیسے یہاں سے جگہ کھودی گئی ہو۔ سلطان زنگی نے اپنے ہاتھوں تختہ اٹھایا۔ اس کے نیچے ایک گڑھا تھا جس کی تہہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک طرف کو گھوم گیا تھا۔ یہ سرنگ تھی۔ سلطان زنگی نے ایک محافظ سے کہا کہ وہ سرنگ کے اندر جا کر دیکھے کہ کس طرف اور کہاں تک جاتی ہے۔ محافظ کو رینگ کر اندر جانا پڑا۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ سرنگ کتنی لمبی ہے اور کس سمت کو جاتی ہے۔ سرنگ حجرہ مبارک کی سمت جاتی تھی جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک دفن ہے، اور سرنگ کی لمبائی اتنی تھی کہ حجرہ مبارک تک پہنچنے والی تھی۔ سلطان زنگی نے دونوں سے کہا کہ وہ اذیت ناک تشدد سے بچیں اور بتا دیں کہ یہ سب کیا ہے۔ انہوں نے پسو پیش کی تو محافظوں نے سلطان کے اشارے سے انہیں زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لوگ بھی ان کی مار پٹائی کرنے لگے تھے۔ سلطان نے انہیں چھڑا کر کہا کہ انہیں مرنے نہیں دیا جائے گا اور وہ مسلسل اذیت میں رہیں گے۔ اب جب کہ ان کی کارستانی ظاہر ہو چکی ہے تو وہ اپنی ہڈیاں توڑوانے سے بچیں۔ انہوں نے بتا دیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور یہ منصوبہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کر بنایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر اس کی سرعام توہین کی جائے اور مسلمانوں کو دکھایا جائے کہ دیکھو اپنا رسول، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مختصر یہ کہ کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو اپنے عزائم کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ان دو آدمیوں کو پارسا مسلمان زائرین کے بھیس میں بے انداز مال و دولت دے کر مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ لوگوں پر اپنی پارسائی، ریاضت اور روضہ مبارک کی مجاورت کا تاثر پیدا کریں اور بے دریغ خیرات اور صدقہ دیتے رہیں، اور کسی قریبی مکان میں رہ کر حجرہ مبارک تک سرنگ کھود کر پہنچیں اور جسد مبارک نکال کر لے آئیں۔ یہ دونوں سرنگ کھودتے رہتے تھے اور سرنگ کی مٹی رات کو قبرستان میں بکھیر آتے تھے۔ انہوں نے چمڑے کی وہ بڑی بڑی تھیلیاں بھی دکھائیں جن میں وہ مٹی بھر کر باہر لے جاتے تھے۔ وہ کئی مہینوں سے آہستہ آہستہ سرنگ کھود رہے تھے تاکہ ایک ہی بار مٹی زیادہ جمع نہ ہو جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ سرنگ کو آخر تک پہنچائیں یا یہی چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ وجہ یہ ہوئی تھی کہ جب سرنگ حجرہ مبارک کے اتنی قریب پہنچ گئی کہ صرف ایک دن کی کھدائی باقی رہ گئی تھی تو آسمان سیاہ گٹاؤں میں چھپ گیا۔ بجلی کی چمک اور کڑک اتنی زیادہ تھی کہ زمین ہلتی تھی۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ زلزلہ آیا ہے۔ رعد اور باد و باراں کا ایسا طوفان آیا جو اس خطے میں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ دونوں رک گئے اور سرنگ کو آگے نہ کھودا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر آن پہنچا۔ سلطان نور الدین زنگی اس سعادت پر زارو قطار رویا اور حجرہ شریف کی دہلیز کو تا دیر چومتا رہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظیم نیکی اس کے ہاتھوں کرائی ہے۔ اس نے ان دونوں صلیبیوں کو روضہ مبارک کی دہلیز پر ہلاک کروایا اور ان کی لاشیں شہر سے باہر پھینکوا دی تاکہ انہیں کتے اور گدھ کھا لیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان کی لاشیں جلا دی گئی تھیں۔ اس کے بعد سلطان نے روضہ مبارک کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی جو حجرہ مبارک کی گہرائی سے بھی نیچے چلی گئی تھی۔ اس خندق میں اس نے بڑے بڑے پتھر ڈلوائے جو اہل مدینہ کندھوں پر اٹھا کر لائے تھے، پھر بے انداز سیسا، جست اور تانبا منگوا کر انہیں پگھلایا اور خندق میں ڈال دیا جو بہہ کر پتھروں کے درمیان چلا گیا۔ اس سے خندق بھر گئی، اسے اوپر سے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ پتھروں اور پگھلی ہوئی دانتوں نے حجرہ مبارک کے گرد ایسی مضبوط زمین دوز دیوار بنا دی جسے کوئی ہتھیار کاٹ نہیں سکتا۔ بہت بعد کے دور کے بادشاہوں نے روضہ مبارک کو موجودہ شکل دی۔
سلطان نور الدین زنگی کی زمین دوز گول دیوار ابھی تک زمین کے نیچے موجود ہے۔ تو جناب اس ایمان افروز واقعہ کو اپنی نئی نسل تک پہنچائیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت سنور سکے۔ آمین۔